الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم نے آسمان کو بنانے سے پہلے، زمین کو بنانے سے پہلے، آسمان و زمینوں کا نظام چلانے سے پہلے، کائنات کو وجود عطا فرمانے سے پہلے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا، صرف پروردگار عالم کی ذات ہے اور فرشتے پروردگار عالم کے پاس موجود۔ پروردگار عالم نے اپنے کلام کی تلاوت کی، اپنے کلام مقدس کو پڑھا۔ ایک روایت کے مطابق خود پروردگار عالم نے، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کیا کہنے ہیں کلام مقدس کی، جس کی تلاوت خالق کائنات کرے، جسے آسمان کو بنانے والا پڑھے، جسے زمین کو پیدا کرنے والا پڑھے۔ کیا کہنے ہیں اس کلام کے، جس کی تلاوت خود خالق کائنات نے کی، پروردگار عالم نے کی، ساری کائنات کے معبود نے کی۔ پروردگار عالم نے قرآن پڑھا، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ فرشتوں نے قرآن سنا، کس سے سنا؟ مجھ سے نہیں سنا، آپ سے نہیں سنا، کسی نبی پیغمبر اور رسول سے نہیں سنا، بلکہ کلام اس سے سنا جس کا کلام ہے، تلاوت اس سے سنی جس پروردگار کا کلام ہے۔ پروردگار عالم نے کلام مقدس کی تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ فرشتے تلاوت سنتے رہے، تلاوت سن کے جھومتے رہے، قرآن کی لذت کو محسوس کیا، قرآن کے انوارات کو محسوس کیا، قرآن کی برکات کو محسوس کیا، قرآن پاک کے اثر کو محسوس کیا۔ پروردگار عالم نے تلاوت مکمل کی، تلاوت کو مکمل کیا گیا۔ ادھر سے فرشتے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، آپ کی ذات بھی بلند ہے، آپ کا کلام بھی بلند ہے۔ اے پروردگار، آپ کی ذات کی مثال بھی نہیں ہے، آپ کے کلام کی بھی مثال نہیں ہے۔ آپ بھی بے مثل، آپ کا کلام بھی بے مثل ہے۔ عرض کرنے لگے، پروردگار کتنا بلند والا، کتنے اونچے مقدروں والا ہوگا وہ پیغمبر جسے آپ اپنا قرآن عطا فرمائیں گے، جس کے دل پہ قرآن کو اتارا جائے گا۔ عظمتوں والا نبی ہوگا، شان والا نبی ہوگا، جس کے سینے پہ قرآن کو اتارا جائے گا۔ ایمان والو سنو، ایمان والو سنو، جب پروردگار نے اپنے کلام کی تلاوت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، فرشتے کہنے لگے، کتنا مقدروں والے ہوں گے وہ ایمان والے جن کے زبانوں پر اللہ کا قرآن جاری ہوگا۔ کتنے مقدروں والے ہوں گے وہ لوگ جن کی زبانوں پر اللہ کا قرآن جاری ہوگا۔ قرآن کا کیسا اثر ہوا ان کے دل پر؟ پروردگار عالم نے فرمایا، میرے فرشتوں، میرا کلام بھی اعلیٰ، میں خود بھی اعلیٰ ہوں۔ میں جس نبی کو عطا کروں گا، جس پیغمبر کو عطا کروں گا، وہ پیغمبر سارے پیغمبروں میں اعلیٰ ہوگا، وہ نبی سارے نبیوں میں اعلیٰ ہوگا، اس کی شریعت سب سے اعلیٰ ہوگی، اس کی نبوت بھی سب سے اعلیٰ ہوگی، اس کی رسالت بھی سب سے اعلیٰ ہوگی۔ پھر فرمایا، اے فرشتوں، وہ نبی بھی اعلیٰ ہوگا، میرا قرآن بھی اعلیٰ ہوگا، میں اس نبی کی امت کو بھی اعلیٰ بنا دوں گا۔ قرآن بھی اعلیٰ اور قرآن والا پیغمبر بھی اعلیٰ۔ سبحان اللہ، قرآن بھی اعلیٰ، جس پیغمبر پہ قرآن کو اتارا وہ پیغمبر بھی سب سے اعلیٰ، اور فرمایا جس امت کو میں دوں گا وہ امت بھی ساری امتوں میں اعلیٰ۔ یہ ایسی اعلیٰ اور افضل ہوگی کہ آئی یہ سب سے بعد میں ہے، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ قرآن کا ایسا اثر ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے کلام کو اپنے حبیب کے سینے پہ نازل کیا، اپنے پیغمبر کے دل مبارک پہ اتار دیا۔ اب آپ اپنے حبیب کو فرمایا میرے پیغمبر، اب میرے کلام کی تلاوت لوگوں کو سنا، میرے قرآن کی تلاوت کر کر کے لوگوں کو
سنا. فرمایا میرے پیغمبر آپ بھی ہدایت کا ذریعہ ہیں, آپ کی نبوت سے بھی لوگوں کو ہدایت ملے گی, آپ کے طریقے سے بھی ہدایت ملے گی, آپ کے بولنے سے ہدایت ملے گی, آپ کی زندگی سے ہدایت ملے گی, آپ کے معاملات سے ہدایت ملے گی, آپ کے بلند اخلاق سے ہدایت ملے گی, آپ کی معاشرت سے ہدایت ملے گی, آپ کی زندگی سے لوگوں کو رہنمائی ملے گی. فرمایا میرے پیغمبر جیسے آپ کا وجود کائنات کے لیے میں نے ہدایت بنایا, ہدایت کا ذریعہ بنایا, فرمایا میرے پیغمبر میں نے اپنے کلام کو بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے, ان کی ہدایت کا میں نے ذریعہ بنا دیا. اس لیے قرآن مقدس میں فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. میں نے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا, میں نے قرآن کو کامیابی کا ذریعہ بنایا. اسے ہدایت اسی لیے کہا, اسے ہدایت کا ذریعہ اسی لیے بنایا کیونکہ اللہ کا کلام ہے, جو پڑھے گا ہدایت کے راستے پہ آ جائے گا, جو قرآن کو سنے گا ہدایت کے راستے پہ آ جائے گا, جو قرآن کی طلب میں نکلے گا وہ جنت کے راستے پہ نکلا ہوا ہے, وہ جنت کی طلب میں نکلا ہوا ہے. اس لیے قرآن بھی اعلیٰ, قرآن کا اثر بھی اللہ نے پیدا کر دیا, اتنا اثر اس کا رکھ دیا. صحابہ اکرام ہجرت کری, صحابہ اکرام نے مکے کو چھوڑا, حبشے میں جا کر قیام کیا, مشرکین مکہ نے پیچھا کیا, پکڑنے کے لیے حبشہ تک چلے گئے, نجاشی بادشاہ کے دربار میں گئے, جا کر کہنے لگے کچھ باغی مکہ کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئے ہیں, جنہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا, اپنے راستے کو چھوڑ دیا, آبائی دین کو بدل دیا ہے, اپنے طریقے کو بدل دیا ہے. ہم یہ خواہش لے کر آئے ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجا جائے, ان لوگوں کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیا جائے. بڑے بڑے تحفے لے کر گئے, وزراء کو خریدا, مشیروں کو خریدا, ان سے یہ طلب کرنے لگے بادشاہ کے دربار میں حمایت کر دینا, ہماری حمایت میں بول پڑنا تاکہ وہ لوگ ہمارے ساتھ جائیں, بادشاہ کا فیصلہ ہمارے حق کے اندر ہو جائے. نجاشی کے دربار میں یہ مسئلہ آیا, لوگوں نے یہ کہا, مکے سے آنے والے وفد نے کہا کچھ لوگ یہاں آ کر آ گئے, کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر یہاں مقیم بن چکے ہیں, اپنے دین کو انہوں نے بدل دیا, یہ خواہش لے کر آئے ہمارے ساتھ انہیں روانہ کر دیا جائے. نجاشی بادشاہ عدل کرنے والا تھا, انصاف کرنے والا تھا, دعوے کے قاعدے قانون کو جانتا تھا. اس نے کہا تم نے دعویٰ کیا, میں نے تمہاری بات کو سن لیا ہے, لیکن جن کے اوپر تم نے بات کی ان کی بات کو سنے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا, ان کی بات کو سنے بغیر میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. پہلے انہیں بلایا جائے گا, ان سے میں معلوم کروں گا, ان سے میں پوچھوں گا جو تم نے کہا وہ سچ ہے یا تم نے جو کہا اس میں تمہاری کتنی سچائی ہے. بادشاہ نے دربار میں بلا لیا, بلانے کے بعد کہنے لگا ان لوگوں نے یہ کہا تم بے دین ہو چکے ہو, اپنا دین تم نے بدل دیا ہے, یہاں آ کر تم مقیم ہو گئے, یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, لیکن میں تم سے معلوم کروں گا, پہلے میں تم سے پوچھوں گا تم نے کس دین کو قبول کر لیا, کس شریعت کو تم نے قبول کر لیا. وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت, پہلے ہم نے جہالت کا وقت گزارا, اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی, ہم نے ظلمت میں وقت گزارا, اللہ نے ایمان کا نور عطا فرما دیا. پہلے ہم وحشیانہ زندگی گزاری, ظلم والی زندگی گزاری, اللہ نے انصاف والی زندگی عطا کر دی. پروردگار عالم نے اپنا آخری نبی دنیا میں مبعوث کر دیا, ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں کیونکہ اس پہ ایمان لانا نجات کا ذریعہ ہے, کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ نے اپنے کلام کو اس پہ نازل کیا, اپنے کلام کو اس کے دل پہ اتارا. بادشاہ کہنے لگا سناؤ کون سا کلام ہے, تلاوت کرو کون سا کلام ہے. اللہ اکبر, قرآن ہے پروردگار عالم کا, تلاوت کرنے والے ہیں سرکار مدینہ کے چاچا زاد بھائی ہیں, اہل بیت میں سے ہیں. قرآن مقدس کی تلاوت ہونے لگی, پھر
सहाबी करेगा जिसने कुरान पैगंबर की ज़बान से बराह रास्त सुना हुआ है, पैगंबर मुस्तफ़ा से याद किया है, इमामुल अंबिया से याद किया हुआ, कितनी मोहब्बत से तिलावत की, कितनी ईमानी कुव्वत से तिलावत की। कहने लगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, काफा या आइन स्वाद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। सूरह मरियम की तिलावत करने लगे, सूरह मरियम को पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते इस आयत पर आए, वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। एक फरिश्ता उनके पास आया, मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र किया, कुरान मुक़द्दस की तिलावत होती रही। बादशाह अपने तख्त पे बैठा हुआ है, वज़रा भी कुरान सुन रहे हैं, बादशाह भी कुरान सुन रहा है। कुरान का इतना असर हुआ, कुरान ने अपना असर छोड़ा, उनके दिलो दिमाग पे असर होने लगा, दिलों पे असर होने लगा। बादशाह पे इतना असर हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए, रोने लग गया। जमीन से एक तिनका उठा लिया, उठाने के बाद कहने लगा, रब्बे काबा की कसम, जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो फरमाया वही हक और सच है। मुझे यकीन हो गया वो पैगंबर भी ठीक है, कलाम भी ठीक है। कुरान मुक़द्दस की तिलावत, अल्लाहु अकबर। कुरान तो फिर कुरान है, वो तो असर करता है। जब कुरान सुना, हालांकि क्या थे, ईसाई थे, मुसलमान नहीं थे, ईसाई थे, इसलिए हज़रत जाफर बिन तैयार उनकी फरासत पे भी कुर्बान जाए। उन्होंने आयात भी वही पढ़ी जो उनके मजहब के मुताबिक, वो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे, आयात भी वही पढ़ी जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। जब उनका जिक्र सुना, अपने पैगंबर का जिक्र सुना, तो बोल पड़े, फरमान कहने लगे, ये हालात तो वही बता सकता है जो हकीकत में अल्लाह का नबी और रसूल, उसके अलावा तो ये कोई नहीं बता सकता, उसके अलावा तो कोई नहीं कह सकता। और उसने उस वक़्त कहा कि जो कुरान ने ये मसला ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया है, हकीकत में वही मसला दुरुस्त है। वो अल्लाह नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम, वो माबूद नहीं है, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके, ऐसा कुरान का असर हुआ। कुरान की तिलावत सुनी, हज़रत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान मुक़द्दस की तिलावत को मुकम्मल किया। बादशाह रोने लगा, रोते रोते उसने कहा, मुझे यकीन हो गया वो पैगंबर भी ठीक है, उस पे नाजिल होने वाला कुरान भी ठीक है। फौरन ईमान के अंदर आ गया, फौरन इस्लाम के अंदर आ गया। कुरान की तिलावत सुनी, तिलावत की, कुरान उसकी हिदायत का जरिया बन गया, उसकी कामयाबी का जरिया बन गया, जन्नत पाने का जरिया बन गया। इसलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। फरमाया, लोगों, मैंने अपने कुरान को हिदायत का जरिया बनाया है। ये तो हिदायत का जरिया है, और ऐसा जरिया है कि जो कुरान सुन ले, कुरान उस पर असर कर देता है। मैं इशारात करता हूँ सिर्फ, मैं सारी तफसील बयान नहीं कर सकता। आप सब जानते हो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहराने वाले हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, कैसे जलीलुल कदर सहाबी है, कैसे ईमान लाए थे। कुरान ने ही दिल पे असर किया था, कुरान ने ही दिल पे असर किया था। जब कुरान खोला, सूरह त्वाहा की तिलावत की, कुरान पढ़ते जा रहे हैं, ईमान दिल में उतरता जा रहा है। इसीलिए कहा ये हिदायत है।
अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन हज़रत फातिमा बिन्ते खत्ताब के घर तशरीफ लाए। उनके खामिद हज़रत उमर के बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों कुरान पढ़ रहे थे। मुहाजिरीन में से हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पढ़ा रहे। इधर से हज़रत उमर बिन खत्ताब तशरीफ ले आए। दरवाजे पे दस्तक हुई, कुरान की आवाज उन्हें सुन ली, कुरान की आवाज उनके कानों में आई। घर के अंदर आए, कहने लगे बहन मैंने सुना तूने दीन बदल दिया, मैंने सुना तू भी इस्लाम के अंदर आ गई। अपने बहनोई को भी कहा, हज़रत सईद बिन ज़ैद को भी फरमाने लगे। उन्होंने भी कहा ऐ उमर अल्लाह ने हमें ईमान की तौफीक अता कर दी है, हम दोनों मुसलमान हो गए। और अब हम सब जानते हैं कि जलाली तो थे वो, अल्लाह ने जलाल तो उनको अता फरमाया ही था पहले से ही, तबीयत में जलाल था उनकी में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तबीयत में जमाल था और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत में जलाल था। और इस्लाम के लिए दोनों तबीयतें चाहिए थी, जमाल भी चाहिए था, जलाल भी चाहिए था। और आपको पता है कि हज़रत उमर के जलाल ने बड़े बड़े मसले हल किए हैं, ऐसा नहीं उनके जलाल ने बड़े बड़े मसले हल कर दिए। जो सरकार का फैसला नहीं मानता था उमर की तलवार फैसला कर देता था। यही उनका जलाल था जिसके बारे में महबूब खुदा ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब नबी बन जाता। ये उनके जलाल की वजह से ही कहा था कि उनके अंदर बड़ी सलाहियत है, निडर है, बेखौफ है। मारा बहन को जब मारा, बहनों को मारा, खून निकलने लगा। बहन की जब हालत देखी तो जाहिर सी बात है खून तो एक ही है, तरस आ गया। फरमाने लगे कि बहन वो क्या चीज़ है कि जिसने तुझे इतना मजबूत कर दिया कि तेरे भाई की मार भी तुझ पे असर नहीं कर रही है, आज मेरी सख्ती भी तुझ पे असर नहीं कर रही, क्या चीज़ है वो? हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन फरमाने लगी, फरमाया उमर अल्लाह के कुरान ने हमारे दिल को मजबूत कर दिया, कुरान ने हमारे दिलों को मजबूत कर दिया। हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाने लगी चलो वो कुरान मुझे भी दिखाओ, कैसा कलाम है जिसने तुम्हें इतना मजबूत कर दिया, तुम्हें इतनी कुव्वत अता कर दी, इतनी ताकत तुम्हें मिल गई। मैं वो कुरान देखना चाहता हूँ, मैं उस कुरान की तिलावत करना चाहता हूँ। हज़रत उमर बिन खत्ताब की बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब फरमाने लगी, फरमाया भाई कुरान भी पाक है और पाक हालत में से छुआ जाएगा, बाकी की हालत में छुआ जाएगा। सबसे पहले वुजू करो, वुजू करने के बाद कुरान की तिलावत करो। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने वुजू किया, वुजू करने के बाद अल्लाह के कुरान को अपने हाथ में लिया, कुरान की तिलावत का आगाज़ किया। फरमाने लगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। ईमान वालों एक और बात अर्ज़ करने लगा हो, उमर बिन खत्ताब ने सबसे पहली आयत वही पढ़ी जो परवरदिगार ने खुद फरिश्तों को सुनाई थी। सबसे पहले वही सूरत उनकी नजर में आई, सूरत त्वाहा। आपको पता मैंने अभी बयान के शुरू में बताया कि सूरत त्वाहा वो सूरत है जिसको रब ने पढ़ा और फरिश्तों को सुनाया। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जब सूरत त्वाहा को फरिश्ते सुनकर हैरान हो गए थे, तो जब उसी सूरत त्वाहा को उमर बिन खत्ताब पढ़ रहा है तो उसके अंदर कैसा असर पैदा होगा। सूरह त्वाहा पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 इस आयत का इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला, इस आयत पे पहुंचे तो ईमान दिल में उतर चुका था। फौरन कहा, फरमाया बेटी तुझे बहन मुबारक हो, जिस ईमान पर तू थी अल्लाह ने मुझे भी उसके लिए कबूल कर लिया है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि कुरान पाक की तिलावत एक असर रखती है।
جو پڑھتا ہے اس پہ بھی اثر ہوتا ہے، جو سنتا ہے اس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، کیفیات انسان کی بدلتی ہیں۔ جب قرآن کا اثر تھا، اسی لیے تو مشرکین مکہ نے پورے مکے میں یہ آواز لگائی تھی۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا۔ میری طرف دھیان کریں، انشاءاللہ ہم جلدی سمیٹتے ہیں، بات زیادہ لمبی ہوگی تو آپ بور ہو جائیں گے، لیکن میں ایک بات صرف اتنی سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کا اثر ہے تاکہ اللہ ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں مجھے سمجھانے کی توفیق دے، بعد میں ہم سب کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے دے کہ کلام مقدس ایک عظیم کلام ہے کہ جو پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اثر کرتا ہے، اس کی کیفیات کو بدلتا ہے، اسے آرام دیتا ہے، اسے سکون اور راحت اسے عطا کرتا ہے۔ مشرکین مکہ نے یہی کہا، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ان کی حرکت کو بیان کیا۔ وہ سب یہ جانتے تھے کہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے، جو سنتا ہے وہ قرآن کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ قرآن کے اثر کو مانتے تھے کہ اس کے اندر بڑا اثر ہے، اس لیے انہوں نے پورے مکے میں اعلان کروایا۔ پروردگار عالم نے ان کی اس حرکت کو اپنے کلام مقدس میں بیان فرمایا۔ وہ یہ کہنے لگے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ مشرکین مکہ یہ کہنے لگے، اس قرآن کی آواز کو نہ سننا، اس کی تلاوت کو نہ سننا، یہ تمہارے دل و دماغ میں جائے۔ مشرکین نے یہ کہا، تم شور شرابہ کیا کرو، تم تالیاں بجایا کرو، تم سیٹیاں بجایا کرو، تاکہ تمہاری آواز غالب رہے، تمہاری آواز بلند رہے، قرآن کی آواز پست ہو جائے، لوگوں کے کانوں میں نہ جائے۔ انہوں نے اس لیے لوگوں کو یہ کہا، لوگوں کو یہ کہنے لگے کوئی بھی قرآن سننے کے لیے نہ جائے۔ انہوں نے یہ کہا، جس نے بھی قرآن سن لیا، سننے کے بعد وہ قرآن کا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ وہ جانتے تھے کہ قرآن کا اثر ہے، قرآن بڑا اثر کرتا ہے، جو سنتا ہے بس وہ قرآن کا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ جو مکہ میں نیا آدمی آتا تھا، کوئی تجارت کے لیے، کوئی ملنے کے لیے، کوئی رشتہ دار، اس کے کان میں سب سے پہلے یہی آواز ڈالتے تھے کہ بھئی اپنے کانوں کو محفوظ رکھنا، نعوذ باللہ یہاں ایک شخص ہے جو ایسا کلام پڑھتا ہے، جو سن لے وہ بس اسی کا ہو جاتا ہے، تو تم کوشش کرو کہ اپنے کانوں کو بچاؤ۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ دوس کے سردار تھے، وہ مکے میں آگئے۔ جب وہ مکے میں آئے تو مکے میں ان کا آنا جانا تھا، لوگوں نے ابو جہل نے اس کو پہلی بات یہ کہ دیکھ تیرے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ تعلق ختم ہو یا ٹوٹ جائے۔ مکے میں ایک شخص ہے کہ جو کلام پڑھتا ہے اور اس کے کلام میں ایسا جادو ہے کہ جو سن لے بس اس کے دل و دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے، تو نے اس کی آواز سے بچنا ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی خود بیان کرتے، فرماتے میں نے اپنے دونوں کانوں میں روئی ڈال لی۔ کیا ڈالی؟ روئی ڈالی۔ اور کیوں ڈالی؟ کہ میرے کان میں قرآن کی آواز نہ جائے۔ میں نے روئی ڈال کے مکے میں جب نکلتا تو روئی ڈال کے نکلتا۔ اللہ اکبر، ایمان تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ پاک جسے ہدایت عطا کرے تو اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اس کے لیے اسباب خود بخود بن جاتے ہیں جسے اللہ چن لے۔ اللہ پاک نے توفیق دینی تھی، اللہ نے سبب پیدا کر دیا۔ مکے میں چل رہے تھے، چلتے چلتے بیت اللہ شریف کے قریب آئے۔ سبحان اللہ، جب وہاں آئے تو وہیں قریب میں بیٹھ کر تاجدار مدینہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے دیکھا تو لوگوں سے اس نے معلوم کیا کہ یہ کون ہے، یہ شخص کون ہے۔ چونکہ جو ایک مرتبہ چہرے کو دیکھ لیتا کم از کم وہ غور و فکر کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نظر پڑے اور بندہ نکل جائے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا، مجھے دیکھا بندہ آگے نکل جائے گا، اس کو دیکھا نکل جائے گا، کوئی دھیان نہیں کرے گا۔ لیکن تاجدار مدینہ کا سبحان اللہ چہرہ ایسا مبارک تھا، جو دیکھ لیتا وہ رکنے پہ مجبور ہو جاتا تھا، وہ ٹھہرتا تھا، وہ دیکھتا تھا، بار بار پلٹتا تھا۔ اب اس نے دیکھا تو رک گیا، پوچھنے لگا یہ کون ہے، اس کو میں نے پہلے نہیں دیکھا، یہ کون اتنا حسین نوجوان۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ وہی تو ہے جس کے بارے میں کہا تھا کہ اس سے بچ کے رہنا۔
وہ کہنے لگا سبحان اللہ، اتنا خوبصورت نوجوان، اور اس سے بچنے کے لیے کہا، اس کے چہرے سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ پورے مکے میں اس سے بڑا سچا ہو ہی کوئی نہیں سکتا ہے۔ اس کی پیشانی بتا رہی ہے کہ یہ صادق الامین ہے، یہ سب سے بڑا سچوں کا بھی سچا، اس کی پیشانی سے پتہ لگ رہا ہے۔ اور دو چار جو کھڑے تھے اس کو ڈانٹ ڈپٹ دی، اس نے کہا اتنی میری بھی عمر گزر گئی، ہمیں بھی چہرہ دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیا آدمی ہے۔ کہنے لگا اس سے مجھے دور کر رہے تھے۔ کہنے لگا اچھا چلو چلتے ہیں۔ اور حضرت طفیل بن عمر دوسی یہ خود بہت بڑے شاعر تھے، بڑا فی البدی کلام کہتے تھے، فی البدی اشعار، اور عربی فصاحت و بلاغت پہ بڑا عبور تھا۔ کہنے لگا میں خود بہت بڑا شاعر ہوں، اگر اس کا کلام اعلیٰ ہے تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ اس کے کلام میں کیا اثر ہے، کیونکہ میں بھی تو اشعار پڑھتا ہوں۔ چلا گیا، بیٹھ گیا کہ میں جا کے سنتا ہوں کیا سناتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس سے سننے کے لیے گئے؟ امام الانبیاء سے۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کیا مقدر ہے اس صحابی کا جس نے سب سے پہلے قرآن امام الانبیاء سے سنا ہے۔ امام الانبیاء سے قرآن سنا، آگے بیٹھ گئے، عرض کرنے لگی اے نوجوان، جب میں مکے میں آیا ابو جہل نے مجھے کہا تو جس کلام کی تلاوت کرتا ہے میں اس سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھو۔ یہ دیکھ میں نے اپنے کانوں میں روئی کو ڈالا ہوا ہے، جتنے دن سے میں مکے میں آیا میں کانوں میں روئی ڈال کے چل رہا ہوں تاکہ تیرے کلام کی آواز میرے کانوں میں نہ آئے، تیری تلاوت کی آواز میرے کانوں میں نہ آئے۔ کہنے لگا اے نوجوان، لیکن میں نے تجھے یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا، مجھ سے رہا نہ گیا، مجھ سے صبر نہ ہوا، میں تجھ سے سننے کے لیے آ گیا۔ مکے والوں نے جو اتنا شور مچایا، ہر زبان پہ ایک شور پھیلا ہوا ہے، اس کے کلام میں بڑا اثر ہے، اس کے کلام کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ کہنے لگا اے نوجوان، میں بھی فصاحت و بلاغت جاننے والا، عربی کے اندر بڑا عبور رکھنے والا، میں تیرے کلام کو سنوں گا، سننے کے بعد بتاؤں گا تیرا کلام کتنا اعلیٰ ہے، تیرے کلام کا اثر کیا ہے، چل مجھے اپنا کلام سنا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ ایک روایت میں ہے آپ نے آخری 2 سورتوں کی تلاوت کی، فرمانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آپ نے تلاوت کو مکمل کیا، طفیل بن عمر دوسی ایمان ان کے دل کے اندر اترتا چلا گیا۔ قرآن کی تلاوت کر رہی ہی اور طفیل بن عمر دوسی کے دل میں ایمان اتر رہا ہے، اتر رہا ہے، اتر رہا ہے۔ ادھر سے تلاوت مکمل ہوئی، فوراً زبان سے بول پڑے اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں واقعی آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اثر ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اثر ہے۔ بندہ پڑھے اس پہ بھی اثر ہے، جو قرآن سنے اس پر بھی اثر ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ یہ اسی لیے آیت اتاری کہ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اسے کیا کرو؟ سنا کرو۔ شور کیوں سنا کرو؟ فرمایا جیسے پڑھنے والے پہ اس کا اثر ہوگا، سننے والے پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ پڑھنے والے پر بھی رحمتیں اتریں گی اور سننے والے پر بھی رحمتیں اتریں گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں وہ قرآن دیا ہے جس کے اندر اللہ نے ایسا اثر رکھا کہ خود تلاوت کی تو فرشتے حیران ہو گئے۔
تاجدار مدینہ نے تلاوت کی تو لوگ حیران ہو گئے، امام الانبیاء نے تلاوت کی تو لوگوں کے ایمان اور ہدایت کا ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ میں اس سے بڑھ کے ایک بات کہنے لگا ہوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ کلام پڑھنے کے لیے دیا ہے جو امام الانبیاء کے سینے پر اترا ہے اور امام الانبیاء کی زبان سے باہر نکلا ہے۔ ہمیں وہ قرآن ملا ہے جو امام الانبیاء کی زبان سے نکلا ہے۔ اس لیے جب قرآن پاک اتنا اعلیٰ، اتنا بلند و بالا، اتنا اثر رکھنے والا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، ان طلباء کے بارے میں فرمایا، قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا، قرآن پڑھانے والوں کے بارے میں فرمایا، کیونکہ قرآن بہت بلند ہے، قرآن بڑی عظمتوں والا ہے، قرآن بڑی شان والا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا، قرآن پڑھانے والوں کے بارے میں فرمایا۔ فرمایا میری امت والو، خیرکم من تعلم القرآن وعلما۔ فرمایا میری امت والو، مجھ پیغمبر کے نزدیک سب سے اعلیٰ میرا وہ امتی ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میری امت والو، میرے نزدیک تم میں سب سے اعلیٰ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن ہے، کیونکہ قرآن بھی اعلیٰ ہے تو پڑھنے پڑھانے والا بھی تو پھر اعلیٰ ہے نا۔ یہ پڑھنے پڑھانے والا بھی تو اعلیٰ ہیں، یہ بچے بڑے اعلیٰ ہیں۔ اگر یہ کتنے اعلیٰ ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ قیامت کے دن سمجھ آ جائے گا کہ جب حافظ قرآن پڑھتا جائے گا جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا، تب پتہ چلے گا قرآن والے کتنے اعلیٰ ہیں، تب پتہ چلے گا قرآن کی عظمت کیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، جس نے فضائل اعمال پڑھتے ہیں نا، یہاں تلاوت ہوتی ہوگی، تعلیم پڑھتے ہیں نا فضائل اعمال، آپ اس میں بار بار یہ حدیث پڑھتے ہوں گے کہ جس نے اپنے بچے کو صرف ناظرہ پڑھائی، قرآن کا اتنا اثر، اتنی فضیلت ہے، صرف ناظرہ پڑھانے والے ماں باپ کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ناظرہ سے اس نے پڑھائی، ایک روایت فضائل اعمال مل جائے گی۔ اگلی بات فرمایا جس نے اپنے بچے کو صرف ناظرہ قرآن پڑھایا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو جنت کی پوشاک پہنائے گا، ان کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ اس سے پتہ اندازہ لگتا ہے انہوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے ہے گناہ ماں باپ کے معاف ہو رہے ہیں۔ قرآن یہ پڑھ رہے ہیں، جنت کی پوشاک ان کو مل رہی ہے، ماں باپ کو مل رہی ہے، جنت کا لباس انہیں مل رہا ہے۔ وہ اس لیے قرآن بھی اعلیٰ، پڑھنے والا بھی اعلیٰ، جو پڑھنے پڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے اللہ اسے بھی اعلیٰ کر دیتا ہے۔ دیکھیں بچہ پڑھتا ہے ماں باپ کی محنت سے، ماں باپ کی محنت سے پڑھتا ہے نا، بھیجتے ہیں صبح شام لاتے ہیں، قاری صاحب قرآن پڑھا دیتے ہیں، ماں باپ کی توجہ تھی، بچہ قرآن پڑھ گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو انعام عطا کرتے ہیں۔ اور میں ایک اور بات عرض کر دوں، ایک اور بات بڑی اہم، شاید آج تک آپ کا ذہن اس طرف نہ گیا ہو۔ ہم یہ سب بتاتے ہیں کہ حافظ کی یہ شان ہے، پڑھنے والے کی یہ شان ہے، ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ کی یہ شان ہے۔ آپ یاد رکھیے زیادہ تر احادیث میں پڑھانے والے کے لیے کوئی عظمت بیان نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہا ضرور ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے والا بلند ہے، پڑھنے اور پڑھانے والا بلند ہے۔ میں ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ شاید اجر کو محدود کرے گا، لیکن جس نے قرآن پڑھایا ہوگا اس کے اجر کی کوئی انتہائی نہیں ہوگی، اس لیے اللہ نے اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ پڑھنے والے کی جب یہ شان ہے تو جس نے پڑھایا اس کی کیا شان ہے؟ دیکھو نا بھائی، ایک نماز ہم پڑھتے ہیں، مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں نا، جماعت سے اگر نماز پڑھے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ پڑھتے ہو نا فضائل اعمال، آپ کو تو زبانی یاد ہوگی، 27 درجے افضل ہیں جو نماز جماعت سے۔ اور آپ کو پتہ ہے جماعت کب بنتی؟ جب امام ہو، جماعت جب بنتی جب، تو یہ 27 درجے جو نماز فضیلت والی بنی ہے وہ امام کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ امام کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو جس کی وجہ سے نماز 27 درجے فضیلت والی ہو گئی تو بتائیے کہ اس امام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائے گا؟ جس کی وجہ سے بچے کو یہ درجہ ملا ہے تو جو پڑھائے گا اس کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے کیسا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے، ہمیں اس سے محبت کرنی ہے،
ہمیں اسے محبت کرنی کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے قرآن اعلیٰ پڑھنے پڑھانے والا بھی اعلیٰ ہے. آج اتنا بڑا مجمع صرف اتنی نیت کر کے جائے مجھے پڑھنے کے لیے وہ کلام ملا جسے پروردگار عالم نے پڑھا. ہمیں پڑھنے کے لیے وہ کلام ملا جو فرشتوں نے خود سنا. ہمیں پڑھنے کے لیے وہ کلام ملا جو تاجدار مدینہ کے دل مبارک پہ اتارا گیا. ہمیں پڑھنے کے لیے وہ کلام ملا جس کی تلاوت امام الانبیاء نے کی. ہمیں پڑھنے کے لیے وہ کلام ملا جس کی تلاوت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. ہمیں پڑھنے کے لیے وہ کلام ملا جس کی تلاوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. ہمیں پڑھنے کے لیے وہ کلام ملا جس کی تلاوت حضرت عثمان ذی النورین نے کی. ہمیں پڑھنے کے لیے وہ کلام ملا جس کی تلاوت حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے کی ہے. ایمان والو ہمیں پڑھنے کے لیے وہ کلام ملا جس کی تلاوت نواسہ رسول نے کربلا میں بھی کی ہے. ہمیں ایسا کلام ملا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو ہر روز اللہ کے قرآن کی دیدار کرتی ہے. خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو ہر روز اللہ کے قرآن کی دیدار کرتی ہے. خوش نصیب ہے وہ زبان جو ہر روز اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے. میں ایک بات آپ حضرات سے عرض کر دوں انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ عمل کرو گے انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ. دیکھیں قرآن کتنا آج اس محفل میں بیٹھ کے ارادہ کر لیں انشاءاللہ کوئی دن ہمارا ایسا نہیں گزرے گا کہ ہم قرآن کو کھول کے نہ دیکھیں. انشاءاللہ نہیں گزرے گا ہمارا کوئی دن ایسا انشاءاللہ. ایمان والے کی شان یہ میرے بھائیوں قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا. یہ بات یاد رکھو. تاجدار مدینہ نے فرمایا قرآن شفاعت کرے گا یا تو یہ تمہارے حق میں بولے گا یا یہ تمہاری مخالفت میں بولے گا. اگر پڑھتے رہے تو حق میں ہے, اگر نہیں پڑھا تو تمہاری کس میں ہے, مخالفت میں ہے. انشاءاللہ ہر روز ہم قرآن کو کھولیں گے انشاءاللہ. کھولیں گے انشاءاللہ. ہر روز ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. آج سے آپ نے یہ معمول بنانا ہے. فجر کی نماز پڑھی, قرآن پاک کثیر تعداد میں مسجد میں رکھا ہوتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد زیادہ نہیں میرے کہنے میں 5 منٹ ہی قرآن لے کے ہر بھائی بیٹھے گا انشاءاللہ تعالی. بیٹھو گے نا انشاءاللہ. جب قرآن کو کھول کے بیٹھو گے اس کی تلاوت کرو گے انشاءاللہ اللہ سارے دن کے کام خود ہی بنا دے گا. یہ سارے بھائی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. میری مائیں بہنیں جو سپیکر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے سن رہی ہیں وہ یہ معمول بنا لیں انشاءاللہ. ہم اپنے گھر میں روزانہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بات یاد رکھو جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے چاند اور سورج چمک رہے ہیں. جو جس گھر میں قرآن پڑھا جائے انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ تعالی. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے انشاءاللہ. اور میں آخری بات یقیناً مبالغہ نہیں ہے. مسجد میں بیٹھ کے آپ کو پتہ غلط بیانی کرنا سب سے بڑا جرم ہے. عام محفل میں غلط بات کرنا بڑا گناہ ہے اور مسجد میں اور خاص طور پہ ممبر پہ بیٹھ کے کرنا تو جرم پر بڑا جرم ہے. میں ایک بات آپ حضرات سے یہ کہوں گا کہ الحمدللہ شاید مجھے امید ہے آپ کو قدر ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا استاد دیا ہے کہ جس کے الحمدللہ میں خود بڑی قدر کرتا ہوں. میں آپ کو صحیح میرے پاس انہوں نے 5-6 سال حفظ کی کلاس پڑھائی ہے. میرے اپنے مدرسے میں 5-6 سال حفظ کی جو تعلیم انہوں نے بچوں کو دی یقیناً جو تلفظ جو ادائیگی جو لہجہ ان سے ہمارے بچوں کو ملا. ان کے بعد ہم الحمدللہ چل رہی ہے تعلیم. اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دے. میں نے شاید ہی کسی اور استاد کے اندر یہ قابلیت دیکھی. اب تو یہاں دور آ گئے تھے اس لیے جانا بڑا مشکل پڑ رہا تھا تو اس لیے اب وہاں نہیں جا رہے. ابھی ایک بچے نے تلاوت کی تھی تھوڑی دیر پہلے سورہ رحمان کی. یہ تو وہی بتائے گا جو حافظ ہے جس کو پتہ ہے کہ قرآن پڑھتے کیسے. وہ بتائے گا کہ واقعی ہی کسی پڑھانے والے نے پڑھانے کا حق ادا کیا. خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ کے بچوں کو ایسا قاری حافظ ملا ہے الحمدللہ جس نے صرف قرآن پڑھا نہیں ہے قرآن پاک کو پورے تلفظ اور اس کی پوری ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھا ہے. اس لیے اس موقع کو ضائع نہ کرو. اپنے بچوں کو قرآن لازمی پڑھاؤ انشاءاللہ تعالیٰ. پڑھاؤ گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے. تعاون کرنے والوں کے تعاون کو قبول فرمائے. امام صاحب سے جو محبت کرنے والے اللہ ان کی محبت ساری مقتدی محبت والے ہوتے ہیں. اللہ پاک سب کو اجر عظیم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.